الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے شعبان المعظم اور شب برات کی فضیلت۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان المعظم وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے بندوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان سے برکتیں نازل کی جاتی ہیں، گناہ گار بندے بخشش کی سند پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شعبان کو المکفی یعنی کہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے شعبان المعظم کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ بے شک کہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامنے ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے کہ جو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامنے رجب اور رمضان شریف کے بیچ میں تشریف فرما شعبان المعظم میں عبادت کرنے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیث مبارکہ موجود ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ اس مہینے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک ارشاد گرامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور شاہ فرماتے کہ نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ بے شک شعبان کی 15ویں رات کو شب برات یعنی کہ جہنم سے نجات دینے والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس رات کو برکت والی رات، گزشتہ زندگی کے نامہ اعمال کی پیشی کی رات، رحمت خداوندی کی رات، عطائے رب ذوالجلال والاکرام کی رات، گناہوں کو مٹانے والی رات، قبولیت دعا کی رات، زندگی بخشنے والی رات، شفاعت کی رات، تعظیم کی رات، قدر و منزلت والی رات، آسمان دنیا سے خاکدان گیتی پر نزول رحمت الہی کی رات، اور فرشتوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامنے جس طرح اہل ایمان کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات مسرت و شادمانی کا باعث ہوتی ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 راتیں عید کی رات کہلاتی ہیں، وہ 2 راتیں شب برات اور لیلۃ القدر کی راتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ شعبان المعظم کو شہر القرآن یعنی کہ تلاوت کرنے والوں کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو تم رمضان تک روزے نہ رکھو۔ حدیث مبارکہ میں شب برات میں اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش کی جاتی ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی کہ 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ تو ام المومنین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے نے اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو بنی آدم ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر ارشاد فرمایا، میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو رحمت الہی کا منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی شان جل جلالہ کے ساتھ جلوہ افروز ہو کر مخلوق پر نظر رحمت ڈالتا ہے۔ اس کی رحمت کی تجلیات اور اس شخص پر پڑتی ہے کہ جس کا دل ایمان کی دولت سے لبریز ہو، اس مومن کا دل کینے سے بھی پاک ہو، شراب کے ناپاک قطروں سے منہ اور جسم کو ناپاک نہ کیا ہو،
والدین کی اطاعت و فرمانبرداری میں بھی پیش پیش ہو۔ سب اس رات خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بلائیاں بارش کے قطروں کی طرح اہل زمین پر برستی ہیں، گناہگاروں کو توبہ استغفار کے ذریعے رب ذوالجلال کو منانے کا موقع ملتا ہے۔ مثلا شبان المعظم کی اس عظمت والی رات میں کچھ بدنصیب لوگ بھی ہیں جو نظر رحمت سے اس وقت تک محروم رہتے ہیں جب تک وہ اپنے آپ کو گناہوں کے اثرات سے پاک نہیں کر لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، کینہ بغض کی آگ میں جلتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیز شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں، قتل و ناحق کے مجرم ہوتے ہیں۔ تو سمجھ شبان المعظم کی اس عظمت والی رات میں یہ بدنصیب لوگ اس وقت تک نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں جب تک وہ اپنے آپ کو گناہوں کے اثرات سے پاک نہیں کر لیتے۔ سمجھ یہ اسلامی مہینہ شبان المعظم استغفار توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت پانے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا انتہائی محرومی یا بدنصیبی ہے۔ بے شک کیا کوئی فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں، کہ ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک تو سمجھ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات میں مانگنے کی 3 چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بخشش مانگو، رزق مانگو اور عافیت مانگو۔ سامعین، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ گار ہے، اس لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگے۔ سامعین، نمبر 2 کہ رزق مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کہ جب اللہ تعالیٰ خود بلا رہا ہے تو پھر کیوں نہ مانگے۔ اور سامعین، نمبر 3 کہ عافیت مانگو، کہ عافیت کا معنی ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں سے ہی حفاظت، جیسے مصیبتیں، بیماریاں، دکھ، درد، پریشانیاں وغیرہ، کہ ان سے بچا لینا، اسی کو عافیت کہتے ہیں۔ کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اس لیے کہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں کہ جس کو آدمی مانگے۔ سبحان اللہ۔ بے شک آخر میں دعا ہے کہ جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں ان سے بھی، اور جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو شبان المعظم کی تعظیم اس مبارک مہینے کی کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھنے، دیگر عبادات کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔